الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور چوتھا رکوع کی پہلی آیت ہم نے پڑھ لی ہے تو 30ویں آیت ہماری ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے ہم 31ویں آیت نمبر 31 تلاوت کریں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور سکھایا آدم کو اللہ تعالی نے الاسماء تمام چیزوں کے نام، کلہا کلہا یعنی تمام کے تمام۔ تو اب یہاں پر تذکرہ چلے گا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو خصوصی شرف اور فضیلت بخشا، اور وہ وجوہات جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خلافت کا حقدار بنایا، خلافت کے لائق بنایا، تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بیان فرمائے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کرے گا۔ اور فرشتوں نے جو اعتراض کیا تھا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ جو ہے دلیل پیش کریں گے اور انہیں کنوینس کریں گے، بتائیں گے کہ میں نے خصوصیت کے ساتھ انسان کو زمین میں نائب اور خلیفہ بنانے کے لیے کیوں چنا اور فرشتوں کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا۔ دیکھیے، وَعَلَّمَ، اور سکھایا اللہ تعالی میں، علمہ یہ فعل ماضی ہے، آدم یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، وَعَلَّمَ آدم، اور سکھایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو الاسماء ای اسماء المسمیات، ٹھیک ہے، اسماء المسمیات یعنی چیزوں کے نام بھی سکھائے اور چیزوں کی خصوصیات بھی بتائی، اس کا استعمال بھی بتایا کہ یہ چیز کس پرپس کے لیے ہے، اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ صرف چیزوں کے نام نہیں گنوائے بلکہ اس کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ تو یہاں کیا چیزوں کے نام سکھا دیے؟ کلہا یعنی ہر چیز جو انسان کو ضرورت ہوتی ہے، اور تمام کے تمام چیزوں کے نام، کہ اسے درخت کہتے ہیں، اسے پانی کہتے ہیں، اسے آسمان کہتے ہیں، یہ مٹی ہے، یہ کھانا ہے، یہ پتا ہے، حتیٰ کہ حتی القصعۃ، ٹھیک ہے، حتی القصعۃ، یہاں تک کہ بڑے پیالے کو، ٹھیک ہے، بڑے پیالہ کسے کہتے ہیں؟ والقصیعۃ، قصیع یہ چھوٹے پیالے کو کہتے ہیں، چھوٹی پیالی، تو بڑا پیالہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی پیالی کسے کہتے ہیں؟ والفسوۃ والفسیۃ، والفسوۃ والفسیۃ یعنی آواز کے ساتھ جاری ہونے والی ہوا کو اور بغیر آواز کی جاری ہونے والی ہوا کو، والمغرفۃ اور سپون یعنی چمچے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جتنی بھی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ساروں کے نام حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے علم سے سرفراز فرمایا، ٹھیک ہے۔ بِأَنْ أَلْقَى فِي قَلْبِهِ عِلْمَهَا، کیسے سکھایا؟ پڑھایا نہیں ہے کتاب وغیرہ کے ذریعے، بلکہ ان چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے القاء فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے قلب پر، ان کے دل پر، تو دل پر اللہ تعالیٰ نے ان کے علم کو داخل کر دیا، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم سکھایا۔ تو ثم اعرضهم علی الملائکۃ، ثم پھر، یہ حرف عطف ہے، اعرضهم پیش کیا، کسے پیش کیا؟ المسمیات وفیہ تغلیب العقلاء، یعنی جو چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے تھے، ان چیزوں کو تمام فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ کس لیے پیش کیا؟ فقالا، اور کہا، کیا کہا؟ لہم تبکیتن یعنی توبیخن، ڈانٹ و ڈپٹ کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے پھر کہا انبئونی، اخبرونی، انبئونی مجھے خبر دو، نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، نبا ان کا مطلب ہوتا ہے خبر، انبئونی یہ اس کا فعل بنتا ہے، یعنی
یہ فعل امر ہے، حکم دیا گیا ہے. انبئونی، مجھے خبر دو، باسمائی، ان چیزوں کے نام، ہاؤلائی، یہ تمام کے تمام، یعنی یہ جو چیزیں جس کے حضرت آدم علیہ السلام کو ہم نے علم دیا، چلو اب کیا کرو، تم اس کے نام ہمیں سنا دو. انبئونی باسماء ہؤلاء المسمیات ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے دعوے میں اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. فی، کون کیا دعویٰ تھا ان کا؟ ٹھیک ہے، ان کا دعویٰ تھا فی انی لا اخلق اعلم منکم وانکم احق بالخلافت وانکم وانکم احق بالخلافتی و جواب الشرطی دل علیہ ما قبلہ، یعنی کہ جو تمہارا دعویٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق نہیں پیدا کرے گا جو ہم سے زیادہ جاننے والی ہو، ہم سے زیادہ مکرم ہو، اور جو ہم سے زیادہ خلافت کا حق رکھتی ہو. ٹھیک ہے، تو ان شرطیہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ان ہے وہ شرط کے لیے ہے، اور پھر اس کا جواب شرط آ رہا ہے، وہ جواب الشرط دل علیہ ما قبلہ. ٹھیک ہے، جواب شرط اس کے پہلے آنے والی چیز کی طرف دلالت کر رہا ہے. تو کنسپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد یہ پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا آپ ایسے شخص کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے گا، خونریزیاں کرے گا، جبکہ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں، تقدیس بیان کرتے ہیں. تو گویا کہ ہم زیادہ خلافت کے حقدار ہوئے، اور آپ زمین میں فساد کرنے والے کو جو ہے خلافت دینا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام پر اپنی خصوصی نعمت کا اظہار کیا، یعنی کہ انہیں تمام چیزوں کے نام سکھا دے، آبجیکٹس کے نام بتا دیے اور اس کے پراپرٹیز بھی بتا دیے، اور اس کے یوزز بھی بتا دیے. چیز کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے نام سکھا دیے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرسٹ جو چیز سکھائی وہ لینگویج سکھائی. جب آپ کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں، کسی بچے کو بھی اگر آپ گھر میں تعلیم دیتے ہیں تو سب سے پہلے چیزوں کے نام سکھاتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھئی یہ پین ہے، یہ بک ہے، تو بچے کو یوں سکھایا جاتا ہے. لیکن اس میں پڑھانا مقصود ہوتا ہے. ایک ایک چیز جو ہے آپ زبان سے ادا کرتے ہو، پھر وہ سنے گا اور پھر بولے گا. جب اسکول میں جائے گا تو پھر پڑھنا لکھنا سیکھے گا، تو پھر اور اس کے علم میں اضافہ ہوگا. تو علم جو ہے یہ سیکھنا، یہ ہماری فطرت میں ہے کہ آدم علیہ السلام بنے، پیدا کیے گئے تو سب سے پہلے جو چیز انہیں دی گئی وہ علم دیا گیا. اور یہ علم ہی شے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی. جس نے بھی علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ اسے اس علم کی برکت سے دوسروں پر فضیلت عطا فرماتا ہے. حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس کی وجہ بنی علم. یہ علم ہی تھا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی. ٹھیک ہے، اب علم دو طرح کا ہوتا ہے، دین کا علم بھی ہوتا ہے اور فزیکل ورلڈ کا یہ جو علم ہوتا ہے وہ بھی ہے. علامہ ابن خلدون اپنے مقدمے میں ابتدا میں ہی لکھتے ہیں کہ علم علمان، علم الادیان اور علم الابدان. ٹھیک ہے، کہ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے دین کا علم، دوسرا ہوتا ہے علم الابدان، یعنی چیزوں کا علم اور ان کے آبجیکٹس اینڈ پراپرٹیز کا علم. تو جو علم الادیان ہے اسے ہم کہتے ہیں شریعت، دین وغیرہ کا نام دیتے ہیں، عبادات وغیرہ جس میں ہم پڑھتے ہیں. دوسرا ہے فزیکل ورلڈ کے تعلق سے چیزوں کا علم، کہ اشیاء اور ان کی حقیقتیں کیا ہیں، یہ چیز کرتی کیا ہے، یہ چیز کا فائدہ کیا ہے. تو یہ چیز سائنس کا علم ہے. ٹھیک ہے، یہ کون سا علم ہے؟ سائنس کا علم ہے. تو سائنس کے علم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جنرلی کیا پڑھتے ہیں، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یہ چیز کیسے بنی، اس کی خصوصیات کیا ہیں،
اس کے فوائد کیا ہیں، سائنس میں ہم یہی پڑھتے ہیں، ہر پیڑ، بوٹنی میں دیکھیں آپ پیڑوں کے تعلق سے پڑھیں گے، زولوجی میں دیکھیں گے آپ اینیملز کے تعلق سے پڑھیں گے کہ کون سا اینیمل ہے اور اس کے کیا 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 پراپرٹیز ہیں، پھر دوسرے فزکس کے بھی اندر آپ پڑھیں گے، آبجیکٹ پڑھیں گے، اس کے پراپرٹیز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو غرض یہ کہ سائنس میں کیا ہو جاتا ہے، عموماً کون سے علوم پڑھائے جاتے ہیں فزیکل ورلڈ کے تعلق سے، کہ چیز کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یہ بتلایا جاتا ہے۔ کیمسٹری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کیا پڑھایا جاتا ہے، کہ کوئی بھی آپ کے چیزیں ہیں اور اس کے کیمیکل کمپاؤنڈز کیا ہوتے ہیں، اور اس کو کون سی چیز کو کس سے ملانے کے بعد کیا انوینشن بنے گا، کون سا فارمولا بنے گا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں سائنسی علوم میں آتی ہیں۔ یہ اصل اس کی اللہ تعالیٰ کا جو علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا، اور جو لینگویجز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائی تھیں، اس کے ذریعے ہی، اسی کی برکت ہے کہ آج لوگ ڈسکوریز کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، ایجاد نہیں کرتے بلکہ ریسرچ کرتے ہیں، گمشدہ چیز کو تلاش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ ریسرچ وغیرہ کر کے چیزیں سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ علوم اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام سکھا دیے تھے، بعد میں پھر یہ علوم منتقل ہوتے رہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی زبانیں بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سکھا دی ہوئی تھیں پہلے ہی، پھر وہ زبانیں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے مختلف اولادوں کو سکھائی۔ اب اولادوں میں مختلف قبیلے بن گئے، اتنی ساری اولادیں ہو گئی، تو ایک قبیلے والوں کو ایک زبان سکھائی، دوسرے والوں کو دوسری لینگویج سکھائی، اس لیے آپ دیکھتے ہیں پورے ملکوں میں الگ الگ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام سکھانے والا اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم دیا، اور اس علم کی جب یہ علم دیا تو اس کے بعد ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور ان سے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اپنے بات میں سچے ہو، تو پھر بتاؤ، ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے امر حکم دیا ہے، انبئونی باسماء ہؤلاء، کہ تم مجھے خبر دو، تو یہ حکم جو ہے تعجیز کے لیے ہے، عاجز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، عاجز کرنے کے لیے حکم ہے۔ یہ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا، تعجیز کے لیے حکم کیا ہوتا ہے، کہ سامنے والا ایسا اسے کام کرنے کے لیے کہا جائے جو ممکن نہ ہو، یعنی اس کو یہ بتانا مقصود ہو کہ تو یہ نہیں کر سکتا، تیرے بس کی یہ بات نہیں ہے، تو وہ کہنے کے لیے، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا، اگر تم سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ، جب ہم کہتے ہیں یہ کر کے دکھاؤ، اس کا مطلب تم نہیں کر سکتے، اور حکم جو ہم دے رہے ہیں بس یہ عاجز کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو انبئونی انبئونی باسماء ہؤلاء جب اللہ تعالیٰ نے فرمائے، تو یہ حکم جو ہے مجھے خبر دو، بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو یہ جو ہے ڈانٹنے ڈپٹنے کا انداز ہے، اور فعل امر یہ تعجیز کے لیے ہے، عاجز کرنے کے لیے، تو اس کا ترجمہ کیسے ہوگا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے چیزوں کے نام بتاؤ، بتا کے بتاؤ اگر تم جانتے ہو تو، ٹھیک ہے، اس طرح سے۔ اس کے بعد اب فرشتے جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں، قالوا سبحانک، وہ فرشتے کہنے لگے کہ آپ پاک ہیں، سبحانک، اے رب تیری ذات پاک ہے، کہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تنزیہا لک عن الاعتراض علیک، یعنی اے اللہ تو اس اعتراض سے پاک ہے جو ہم نے کیا تھا کہ تو حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہے، تو اے اللہ ہمیں یہ اس طرح کا تو کہنا نہیں چاہیے تھا، بے شک تیری ذات کیا ہے، پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں علم دیا، یہ ما یہ جو ہے اشارہ کرے گا علم پر، ٹھیک ہے، جو بھی علم تو نے ہمیں سکھایا، ہمیں تو علم بس اتنا ہی ہے، اس کے علاوہ ہم اس سے زیادہ کچھ جانتے نہیں ہیں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کر لیا اپنی علمی کا، یعنی جو چیزیں آدم علیہ السلام کو جن چیزوں کا علم دیا گیا تھا، اس کا علم فرشتوں کو نہیں دیا گیا، تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، اور اپنی کمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے اللہ ہمیں تو علم اتنا ہی ہے جتنا تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے اپنے عجز کو قبول کر لیا،
گویا کہ اللہ تو نے علم دیا آدم علیہ السلام کو اور ہمیں نہیں دیا ہے، تو بے شک انہیں ہم پر فضیلت حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ ایاہو اشار بذالک الی ان المفعول الثانی محذوف، دوسرے مفعول ثانی اس کے اندر محذوف ہے، یہ اس ضمیر کے ذریعے بتایا ہوا ہے۔ انکا انت انت العلیم الحکیم، بے شک کہ تو علم والا ہے اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو انکا میں جو کاف آئی ہے، یہ تاکید کے لیے آئی ہے۔ انت العلیم الحکیم کا مطلب ہوگا کہ تو جاننے والا ہے، حکمت والا ہے، لیکن یہ جو کاف آئی ہے انکا کے ساتھ، بے شک تو ہی، اس طرح ترجمہ کریں گے، بے شک تو ہی جو ہے جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی تو جانتا ہے ان چیزوں کے نام کیا ہیں اور ان چیزوں کی حکمت کیا ہے، یہ تیرے ہی علم میں ہے، اور تو جانتا ہے ہمیں کتنا علم دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اور آدم علیہ السلام کو کتنا علم دیا ہے اور پھر اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، مولا تو ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جو ہے علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ الذی لا یخرج شیئا عن علمہ وحکمتہ، یعنی کہ تو ایسی ذات ہے کہ تیرے علم سے اور تیری حکمت سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہے۔ قال تعالی، پھر اللہ تعالی نے فرمایا، یا آدم، یا آدم، یہ حرف ندا ہے، یا آدم علیہ السلام کو پکارا کہ اے آدم، انبئہم، انہیں خبر دے دو، یعنی انہیں بتلا دو، ایل ملائکہ، کسے؟ فرشتوں کو، ٹھیک ہے، یعنی فرشتوں کو اے آدم بتا دو، بی اسمائہم، ان چیزوں کے نام، المسمیات، یعنی یہ چیزیں ان کی حکمتیں کیا ہیں، اس کو تم کیا کرو، فرشتوں کو بتاؤ، المسمیات، فسمى کل شیء باسمہ وذکر حکمتہ التی خلق لها، آدم علیہ السلام نے پھر ان چیزوں کے نام بھی بتا دیے اور ان چیزوں کی حکمت کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے، وہ بھی بتا دیا، ٹھیک ہے۔ فلما انبأہم، پس جب انہوں نے بتلا دیا، بِأَسْمَائِهِمْ، ان چیزوں کے نام، یعنی جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتلا دیے، قال تعالی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال تعالی لهم موبخا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے توبیخ کے ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم، کہ میں زیادہ جاننے والا ہوں، غیب السماواتی، آسمانوں کے غیب کو، والارضی، اور زمین کے غیب کو، ٹھیک ہے، یعنی علم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ انی عالم غیب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کے تمام غیوبات کو جانتا ہوں، یعنی ما غائب فیہما، کوئی بھی شے مجھ سے پوشیدہ نہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے علم سے، جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہو۔ اب یہ غیب کا لفظ جو ہے یہ مخلوق کے اعتبار سے ہے، خالق کے اعتبار سے نہیں ہے، کیونکہ غیب کا علم کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ علم، اور ہمارے اعتبار سے جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم وہ غیب ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں ہے، یاد رکھیں، اللہ ہر شے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں، اس کے مشاہدے میں ساری چیزیں موجود ہیں، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز غیب نہیں۔ جب غیب کا علم بولا جاتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علم جس کو مخلوق کو نہیں بتایا گیا، وہ علم جس کی خبر مخلوق کو نہیں دی گئی، نہیں دکھایا گیا، تو وہ جو ہے غیب کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ أَيْ تُظْهِرُونَ، یعنی جو چیز تم ظاہر کرتے ہو، کیا مطلب ہے دیکھیں، تُظْهِرُونَ مِنْ قَوْلِكُمْ أَتَجْعَلُ فِيهَا، یعنی جو تم نے یہ قول کہا تھا کہ تم زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنانے والو، جو ان کا یہ قول تھا، تو اللہ تعالیٰ جانتا تھا، وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ، یعنی تم جو جملہ تم نے ظاہر کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا تھا، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو چیز تم نے چھپائی اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تَسُرُّونَ مِنْ قَوْلِكُمْ لَنْ يَخْلَقَ اللَّهُ أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَّا وَلَا أَعْلَمُ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ مکرم اور ہم سے زیادہ علم والی مخلوق کو نہیں بنائے گا۔ یہ وہ بات تھی جو فرشتوں نے نہیں کہی لیکن ان کے دل میں تھی،
تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے جو بات تم نے کہی ہے، جس چیز کو تم نے ظاہر کیا، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور جس چیز کو تم نے چھپائے رکھا تھا، سامنے ظاہر نہیں کیا تھا، اللہ کو اس کا بھی علم ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک جو ہے اللہ تعالیٰ نے دلیل بیان کی کہ آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی، یہ علم کی وجہ سے بخشی۔ ٹھیک ہے، سرفرازی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، پھر آگے اس کا انعام، اور پھر اس کے بعد کیا چیزیں ہوئی ہیں، معاملات کیا ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا، وہ آگے آ رہا ہے، وہ دیکھیں۔ وَذْكُرْ، و اور یاد کیجئے، اذکر یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وہ وقت یاد کیجئے۔ ٹھیک ہے، اذ قلنا، جب ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے کہا، للملائکتی، فرشتوں سے۔ اب دیکھیں یہ لام جارہ ہے، اور الملائکہ یہ مجرور بن رہا ہے، اس لیے اس پر زیر آیا، فرشتوں سے۔ اذ قلنا للملائکتی، جب ہم نے کہا فرشتوں سے، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ دیکھو لام جو ہے، اسجدوا لآدم، آدم کو کیا کرو، سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں دیکھو، ہم نے کیا کر دیا ہے کہ تم پر حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت بخشی، تو تم حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سجود تحیت بالانحاء، بالانحناء، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا سجدہ کرو، یہ سجدہ تعظیمی تھا، سجدہ تحیت تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں نے خدا سمجھ کر معاذ اللہ جو عبادت والا سجدہ تھا وہ آدم علیہ السلام کو کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اتنی مشرف مخلوق پیدا کی، اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین تخلیق تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتایا کہ میں اسے خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، تو اب تم کیا کرو، تمام کے تمام حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ للملائکہ، یہ ملائکہ جمع کا صیغہ ہے، تمام فرشتے اس میں شامل ہیں، چاہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہوں، میکائیل ہوں، اسرافیل ہوں، یہ سارے باقی جو دوسرے بھی فرشتے ہیں معزز و مکرم، تمام کے تمام فرشتوں کو ایک ہی حکم تھا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، کوئی فرشتہ نہیں چھوٹا، سب کے لیے یہ حکم کامن تھا۔ ٹھیک ہے، اور یہ سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، ان کی شرفیت، ان کی بزرگی بتانے کے لیے تھا۔ یا اس کو دوسرے طریقے سے یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی شے کو اس کی عظمت بتلانے کے لیے قبلہ بناتا ہے، جیسے کہ بیت المقدس، ٹھیک ہے، فلسطین میں اسے اللہ تعالیٰ نے قبلہ اول بنایا تھا، مسجد اقصیٰ کو۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کعبۃ اللہ بھی ہمارا کیا ہے، قبلہ ہے، وہ ڈائریکشن ہے، سمت ہے، اس سمت کی طرف رخ کر کر ہم سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ عبادت کا، یہ سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہم کعبے کو سجدہ نہیں کر رہے ہوتے، کعبہ تو صرف ہماری سمت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح یوں سمجھ لیں کہ اللہ اور اس کے ذریعے اللہ نے کیا کیا، کعبے کی عظمت کو بیان کیا ہے نا، کعبے کی عظمت کو، اس کی شرفیت کو، اس کی بزرگی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بیت اللہ، اللہ کے گھر، اللہ کا پسندیدہ مقام ہے، تو تم اس کو قبلہ بناؤ، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ تو ویسے ہی حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کا قبلہ تھے، یعنی جب فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، گویا کہ آدم علیہ السلام قبلہ بنے، اور اصل سجدہ اللہ تعالیٰ کو ہی تھا۔ جس طرح ہم قبلے کی طرف، کعبے کی طرف منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں، اور سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائک بنے، تو وہ کیا تھے، آدم علیہ السلام فرشتوں کا قبلہ تھے، اور سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہی تھا۔ یہ دوسرا قول میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، اور یاد کریں وہ وقت کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، یہ استثناء کے لیے الا استعمال ہوتا ہے، ایکسیپشنز بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ مستثنیٰ منقطع ہے، یاد رکھیں،
یہ آگے ہم سمجھائیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے. یعنی ایکسپشن جب ہم کر رہے ہیں تو جس چیز میں سے ٹوٹل میں سے ہم اس کو نکال رہے ہیں تو وہ اس کی جنس سے نہیں ہے. ابلیس جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا. وَهُوَ أَبُو الْجِنِّ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ. ٹھیک ہے. تو یہ جو ابلیس تھا، ابلیس اصل میں یہ ابو الجن ہے، یہ جنوں میں سے ہے، یہ فرشتہ تو نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیا مطلب ہوا کہ حکم تو تمام کو تھا، فرشتوں کو بھی تھا، ابلیس کو بھی تھا. ٹھیک ہے. لیکن قرآن میں کس طرح دیکھیں آ رہا ہے، فَسَجَدُوا. اللہ تعالیٰ نے کس سے کہا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ. کیا ترجمہ ہوا، اور جب اللہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. اب یہاں دیکھیں دو اشکالات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں. آپ یہ سوچیں گے کہ حکم تو فرشتوں کو تھا، تو پھر یہ کیوں کہا کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا؟ حکم اگر فرشتوں کو تھا تو ابلیس کو تو حکم ہی نہیں نظر آ رہا بظاہر. ٹھیک ہے. اور دوسرا اعتراض یہ آئے گا کہ اگر حکم تمام فرشتوں کو تھا تو ابلیس بھی اگر اس میں شامل تھا تو اس کا مطلب ابلیس فرشتوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اگر حکم تمام فرشتوں کو تھا اور ابلیس جو فرمایا اللہ ابلیس، تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابلیس اس میں ہے فرشتوں میں سے، اور اگر وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا تو پھر تو اس کو حکم ہی نہیں ملا پھر سجدہ کرنے کا. ایسے آپ کے ذہن میں اعتراض آ سکتا ہے. یاد رکھیں اس کے دو جواب ہیں. پہلا تو یہ کہ ابلیس جو ہے فرشتوں میں ہے نہیں، یہ متفقہ فیصلہ ہے، کیونکہ قرآن نے کیا کہہ دیا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. سورہ کہف میں آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس جنوں میں سے ہے. تو صراحت کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا کہ وہ فرشتہ نہیں ہے. تو ایک اشکال دور ہو گیا. اب دوسرا بچا کہ پھر فرشتوں کو حکم تھا تو ابلیس نے کیوں نہیں کیا، اس کو تو حکم ہی نہیں تھا، ایسا محسوس ہو رہا ہے. تو یاد رکھیں فرشتوں کو جو ہے جو حکم دیا گیا یہ تقریباً اس کے اندر ابلیس بھی شامل تھا، کامن حکم تھا. یعنی تمام کو، میجورٹی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا للملائکتی، اس کے اندر کم والے اور زیادہ والے تمام کے تمام شامل ہو گئے. مثال کے طور پر کہ اگر آپ کلاس میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ کلاس میں ہیں اور کلاس میں بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور کچھ بچے باہر بھی ہیں. آپ کہتے ہو کہ کل تم لوگوں کے لیے تمام کے لیے چھٹی ہے. اب آپ کلاس میں کھڑے ہو کر تمام کو کہہ رہے ہیں کہ کل تمام کے لیے چھٹی ہے، تو مجھے بتائیں جو بچے کلاس میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی چھٹی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ حکم ان کے لیے بھی ہے نا. آپ کے اولین مخاطب سامنے آپ کے کلاس میں اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن اس کے باہر جو ہیں، جو ایبسنٹ ہیں یا پھر جو باہر ہیں کلاس کے اندر نہیں ہے، ان کے لیے بھی یہ حکم رہے گا، رائٹ. تو تغلیب کے اعتبار سے غالب جو ہیں میجورٹی کے حساب سے آپ نے حکم دیا، اور اس کے اندر وہ بھی لوگ بھی شامل ہو گئے جو اس سے باہر ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح فرشتوں کو حکم دیا تو ابلیس بھی اس کے اندر شامل ہے. لیکن دوسرا اچھا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو الگ حکم دیا اور ابلیس کو بھی الگ سے سیپریٹ حکم تھا کہ تو سجدہ کر. کیونکہ قرآن میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما منعک، تجھے کیا ہوا، لما لا تسجدو، ٹھیک ہے، کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دے دیا تھا. تو اس آیت سے کلیئر کٹ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیپریٹلی ابلیس کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ سجدہ کرے. ٹھیک ہے. تو یہ دو جوابات ہو گئے. فسجدو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ ابلیس، سوائے ابلیس کے، ہوا ابو الجن کانا بین الملائکہ، وہ فرشتوں کے درمیان رہتا تھا اور ابو الجن تھا، جنوں کا باپ تھا. ابا، کہ اس نے انکار کیا. ٹھیک ہے. واستکبرا، اور تکبر کیا. ابا امتنع من السجودی، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سجدہ کرنے کا اور اس نے اس حکم کو مانا ہی نہیں. واستکبرا، اور تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا. انہ وقال انا خیر منہ، کہ اس نے یہ کہا کہ میں جو ہے آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، تو میں افضل ہوا، یہ مفضول ہوا، تو میں جو ہے آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تو وہ کافروں سے ہو گیا. تو یعنی وہ اس وقت کافروں سے ہو گیا، کیا مطلب کہ وہ فی علم اللہ تعالیٰ، وہ کافروں میں سے ہی تھا. اللہ کے علم میں اللہ پہلے سے جانتا تھا کہ یہ کفر کرے گا. اب دیکھیں آدم
अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा गया, इबलीस को भी और फरिश्तों को भी। फरिश्तों ने सजदा किया, इबलीस ने सजदा नहीं किया, और फिर अल्लाह ने फरमाया वकाना मिनल काफिरीन। तो क्या सजदा न करने की वजह से काफिर हो गया? आज दुनिया में कितने ही ऐसे मुसलमान हैं जो नाम के मुसलमान हैं लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, सजदा नहीं करते। 5 मरतबा अजानें होती हैं, उन्हें अजान नमाज का हुक्म, नमाज के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो सजदा नहीं करते। तो क्या ये लोग काफिर हो जाएंगे? नहीं होते। याद रखें, कबीरा गुनाह करने से कोई मोमिन काफिर नहीं हो जाता, लेकिन जब कबीरा गुनाह को वो जायज समझे, हलाल समझे, तो काफिर हो जाता है। ठीक है। तो जो लोग नमाज को तर्क करते हैं वो अपनी सुस्ती काहिली की वजह से करते हैं। इसलिए नहीं करते कि नमाज फर्ज ही नहीं है, बल्कि वो जानते हैं कि नमाज फर्ज है, लेकिन वो सुस्ती या काहिली की वजह से नहीं करते। तो अगरचा कि ये फिस्क है, ये कबीरा गुनाह है, लेकिन कोई इससे काफिर नहीं बन जाता। ठीक है। तो यहाँ जो अल्लाह ने फरमाया कि उसने सजदा नहीं किया और वो काफिरों में से हो गया, तो यहाँ काफिर कैसे हुआ वो? तो काफिर सजदा न करने की अमल, वो सजदे का अमल नहीं करने की वजह से नहीं हुआ, बल्कि उसने उस हुक्म को ना माना जो अल्लाह ताला ने दिया था। तो ये जो अबा आया है, इम्तना मिन सुजूद, के उसने सजदा करने से इनकार कर दिया, अल्लाह के हुक्म को ना मानना, इसकी वजह से वो काफिर हो गया। ठीक है। उसने अल्लाह ताला के हुक्म को माना ही नहीं। अल्लाह ने हुक्म दिया और उसने अल्लाह ताला के हुक्म को माना नहीं, तो ना मानने की वजह से काफिर हुआ। क्योंकि मानने ना मानने से क्या है, ये ईमान का ताल्लुक होता है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल किया, उसके अंदर कई अहकामात हम पर नाजिल किए, यानी कि बंदों की हिदायत के लिए नबी अलैहिस्सलाम पर कुरान नाजिल किया। तो हम कुरान को मानते हैं, अल्लाह के हुक्म को मानते हैं, करते नहीं है वो अलग बात है, उसमें लापरवाही है, सुस्ती है। लेकिन इबलीस ने क्या किया, माना भी नहीं और किया भी नहीं। तो ये ना मानने की वजह से वो काफिर हो गया अल्लाह ताला के हुक्म को, और फिर उसके ऊपर लानत बरसी, अल्लाह ताला ने फिर उसके मलऊन करार दे दिया। ठीक है। तो यहाँ आयत नंबर 34 का इख्तिताम हुआ। तो खुलासा समझ लें। खुलासा क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, उनकी हिकमतें बता दी, और फिर उसके बाद फरिश्तों के सामने उन चीज़ों को रखा और कहा कि अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बता दो। तो फरिश्तों ने कहा कि "ए अल्लाह, हमें तो इल्म नहीं है मगर उतना ही जितना तूने हमें सिखाया है, उसके अलावा हम कुछ भी नहीं जानते, और तेरी ज़ात पाक है। ठीक है, तू बहुत ही ज्यादा जानने वाला है, हिकमत वाला है।" फिर अल्लाह ने फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि "ए आदम, तुम क्या करो, इन तमाम चीजों के नाम फरिश्तों को बता दो।" तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, तमाम चीजों के नाम बता दिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मुखातब होकर कहा कि देखो, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं तमाम जमीन और आसमान के गैब को जानता हूँ, और वो तमाम बातें जानता हूँ जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने, जब ये फरिश्तों ने एतराफ़ कर लिया कि उनकी फजीलत का एतराफ़ कर लिया, तो फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को और तमाम को जो भी मौजूद थे, हत्ता कि इबलीस को भी हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें। तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, और इबलीस ने नहीं किया, उसने हुक्म को भी नहीं माना, और उसने तकब्बुर किया, घमंड किया। क्यों, कैसे घमंड किया? उसने कहा कि मुझे आग से बनाया, खलक़तनी मिन नारी व खलक़तहू मिन तीन, मुझे आग से बनाया गया है और इसे हकीर मिट्टी से बनाया हुआ है, तो मैं जो है अफजल हुआ, इसलिए मैं उसे सजदा नहीं करूंगा। तो ये जो उसने अपने अक्ल के घोड़े दौड़ाए अल्लाह के हुक्म के सामने, तो अल्लाह ताला के सामने फिर वो मलऊन हो गया, और तकब्बुर करने की वजह से, इनकार करने की वजह से, और सजदा ना करने की वजह से, और अल्लाह ने फरमाया फिर वो काफिरीन में से हो गया। ठीक है, यानी अल्लाह पहले से जानता था, अल्लाह के इल्म में था कि वो काफिर होगा। ठीक है। तो यहाँ तक ये बात खत्म हुई। अच्छा, एक बात याद रखें, ये मक्की और मदनी सूरतें, जब हम कहते हैं कि ये सूरत मक्की है, ये मदनी है, तो उसके पहचानने के फर्क में से एक फर्क ये भी है कि जिस सूरत में आदम व इबलीस का वाकया आएगा, तो वो उमूमन जो है मक्की सूरत होती है, सिवाय सूरह बकरा के। ये एक्सेप्शन है। सूरह बकरा को छोड़कर जिस किसी सूरत में आपको आदम अलैहिस्सलाम का और इबलीस का वाकया नजर आएगा, तो वो मक्की सूरत होगी, याद रखना। तो ये एक पॉइंट इसके तहत आया, तो मैं बता दिया। वरना बाकी मक्की सूरत तो हम किसे कहते हैं, मशहूर कौल के मुताबिक हिजरत से पहले नाजिल होने वाली सूरतें मक्की हैं।
اگرچہ کہ اس میں بعض مدنی آیتیں شامل ہوں، اور ہجرت کے بعد نازل ہونے والی صورتیں مدنی ہیں، اگرچہ کہ اس میں کچھ آیتیں مکی کی ہوں، ٹھیک ہے، اکثر کے اعتبار سے یہ حکم لگتا ہے۔ اسی طرح مکی اور مدنی صورتیں پہچاننے کا ایک اور طریقہ ہے، جن صورتوں میں کلا لفظ آتا ہے نا، ہرگز نہیں، جہاں اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، تو وہ مکی صورتیں ہوتی ہے، یاد رکھیں، مکی صورتیں ہوتی ہیں۔ اور آدم و ابلیس کا واقعہ آیا تو بھی مکی صورتیں ہوتی ہیں، سوائے سورۃ البقرہ کے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بس پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے۔ تو ملائکہ یہ جو لفظ قرآن میں آیا، یہ 68 مرتبہ آیا ہے، 68 ٹائمز آیا ہے۔ اور ابلیس یہ جو ورڈ آیا ہے، یہ 11 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ اور آدم علیہ السلام کا جو ذکر آیا ہے وہ کچھ 25 مرتبہ آیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو بس یہ آپ کے جنرل نالج کے لیے میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے؟ چلیے ختم کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔